السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا آج کا موضوع پھر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے گزشتہ کئی ویڈیوز میں یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو ہے بہت گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو 300 سال کے بعد جو ہیں غیر عرب لوگوں نے لکھی، اور انہوں نے اپنی مرضی کی جو ان کے ذہن میں تھا وہ سب کچھ نبی سے منسوب کر کے کتابوں میں درج کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میں اس حوالے سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ تو ایک مختصر سی جو ہے آج میں گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں میں قرآن مجید کی جو ہے کچھ آیت پیش کروں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان پر سنت بھی نازل ہوا کرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ نحل کی آیت 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دیں جو نازل کیا گیا ہے، اور شاید وہ غور و فکر کریں۔ اسی طریقے سے اب اسی کی جو ہے تناظر میں، اسی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اِلَّا إِنِّي أُوتِيتَ الْكِتَابَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، سن لو مجھے کتاب اور اس کی مثل عطا کی گئی ہے۔ یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی، سنن ابی داؤد میں مل جائے گی، صحیح ابن حبان میں مل جائے گی، اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحیح روایت جو ہے وہ ثقہ تابعی حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان تینوں کو ملا کر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بغیر قرآن مجید کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں تو قرآن مجید ملا ہی ان کے توسط سے تھا۔ وہ جس کو کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، ہم اسی کو جانتے ہیں کہ وہ قرآن ہے۔ تو ثقہ تابعی حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کانا جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن ویعلمہ ایہ کما یعلمہ القرآن۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سنت لے کر نازل ہوتے جیسے قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، اور وہ آپ کو جس طرح قرآن سکھاتے اسی طرح یہ بھی سکھاتے تھے۔ اور محدثین نے اس روایت کی صحت کو بھی صحیح قرار دیا ہے، اور یہ میں نے روایت جو ہے امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پاک کے بغیر کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں انکار حدیث کرنے والوں کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، اور ان کا رد بھی کرنا ہے، اور ان سے بچنا بھی ہے، خود بھی بچنا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔